اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ محترم سامعین و ناظرین، یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا یہ خیال ہے، ان کا اپنے آپ میں یہ گمان ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں صرف اور صرف ہم جائیں گے۔ اللہ تعالی یہاں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور مقرب کہتے ہو اور جنت کا اپنے آپ کو حقدار کہتے اور سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد بھی سمجھتے اور کہتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے اتنے قریبی ہو تو اللہ کے اور تمہارے درمیان صرف ایک موت ہے جو حائل ہے اور بہانہ ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ محب اپنے محبوب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو جب تمہارے اور اللہ کے درمیان اتنی قربت ہے تو تم اللہ تعالی سے موت کی آرزو اور تمنا کرو، اللہ تعالیٰ سے موت مانگو اور موت کا مرحلہ پورا کر کے اللہ کے قریب چلے جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر اپنی بات میں تم اٹل ہو اور اپنی اس بات کی وجہ سے اگر تم اللہ کے قریبی ہو تو اللہ کے قریب چلے جاؤ، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور وہ خود بھی جانتے اور سمجھتے ہیں کہ نہ ہم اللہ کے قریبی ہیں اور نہ اللہ کے یہاں ہمارا کوئی مقام ہے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اور اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کا انکار، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے منکر بن کر یقیناً ہم سزا کے حقدار ہیں، ہم سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بالکل نہیں چھوڑیں گے، سارا بدلہ لیا جائے گا اور طرح طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ لیکن کیا کریں اس حسد کا، اس جلن کا، اس کینہ کا؟ بلا شبہ یہ حسد اور یہ بغض اور یہ عداوت اور یہ کینہ بازی بہت خراب اور بہت بری چیز ہے۔ یہودیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا، لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وآناء النہار، کہ سارے اہل کتاب اور یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ بعض وہ بھی ہے جو راتوں کو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور جو سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ تو ان یہودیوں میں ایسے بھی لوگ ہوئے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی دوسرے، لیکن وہ یہودی اور وہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب کہ جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم ماننے نہیں ہیں، ہم قبول نہیں کرنے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، یہ چیلنج ہے، اور اللہ کا چیلنج ہے، قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تم اپنی بات میں اتنے سچے اور اچھے اور اتنے پکے ہو تو کرو موت کی تمنا۔ ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر ہزار سال ہونی چاہیے،
انہیں خبر ہے کہ جب اللہ کے یہاں جائیں گے تو پیٹیں گے اور چھتیں گے، اس لیے یہ عارض اور تمنا نہیں کر سکتے، بلکہ موت کے نام سے بھی یہودی گھبراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔